چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ ہر حال میں عمران ریاض خان کو بازیاب کرائیے یا انہیں لے کر آئیے۔ یہ معاملہ پولیس یہی کہتی رہی ہے کہ جی ہم کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، بہت سے سینئر صحافیوں نے کوششیں کی، حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کئی مرتبہ تذکرہ کیا، پھر اس کے علاوہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، محمد مالک صاحب بھی اب سے کچھ دن پہلے اس پر بات کرتے رہے، پھر ہمارے اسلام آباد کے اینکر دوست ہیں عدنان حیدر، وہ بھی کوششیں کرتے رہے، مختلف لوگوں سے پوچھا گیا، معلومات لی گئیں، سب طرف سے یہی کہا جاتا تھا کہ جی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جو اب جا کر رہائی ممکن ہوئی ہے اور فائنلی وہ اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچے ہیں، ان کے بچوں نے آج اپنے باپ کو تقریباً 140 دن کے بعد دیکھا اور اپنے والد اپنی والدہ سے وہ ملے، اور گھر میں یقیناً پریشانی ہی پریشانی تھی، کیونکہ مختلف متضاد اطلاعات آتی رہیں۔ کبھی کوئی کہتا تھا جی ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی کہا جاتا تھا کہ جی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ اور یہ معاملہ جو آج جا کر مکمل ہوا ہے، یعنی کہ وہ گھر واپس آئے ہیں، یہ پہلے ہی ہو سکتا تھا، جون کے مہینے میں ہو سکتا تھا، اور جون کے مہینے میں یہ معاملہ بہت قریب تھا، لیکن پھر قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے بڑھ گئے اور وقت بڑھتا چلا گیا۔ جو سابقہ چیف جسٹس تھے آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ جی عید پر وہ اپنے گھر آئیں، عید پر بھی ان کو گھر نہیں پہنچایا گیا۔ اور آج صبح سویرے تقریباً کوئی 4 سے 5 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آئے، گھر والے سونے کی تیاری میں تھے، گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ عمران ریاض خان کو گھر لایا جا رہا ہے، ان کے وکیل میاں علی اشفاق کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کو گھر لایا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے تو کہنا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ خود کراچی میں موجود تھے کہ عمران ریاض خان کو رہا کیا جا رہا ہے اور عمران ریاض خان واپس گھر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو دیر ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو آج ان کی حالت ہے اس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جہاں پر ان کا وزن بہت گر چکا ہے، کم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی بولنے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ میری اب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ان سے 140 دن کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ہم جا کر بجائے اس کے کہ وہاں پر تصویریں کھنچوائیں، ویڈیوز بنائیں، ان کو ڈسٹرب کریں، یہ ان کا فیملی ٹائم ہے۔ تو میں نے پھر لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ میں عمران ریاض سے جا کر تب ملاقات کروں گا کہ جب مجھے لگے گا کہ یہ مناسب وقت ہے۔ پولیس جب صبح سویرے ان کو گھر چھوڑ کر گئی تو پولیس نے باقاعدہ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے تھے گھر والے، نماز کے فجر کی نماز کے بعد، کہ جب گھر پر اطلاع ملی، بتایا گیا کہ جی باہر پولیس کی گاڑی آئی ہے اور عمران بھائی گھر آ گئے ہیں، تو پولیس نے باقاعدہ ان کو گھر چھوڑنے پر، سیالکوٹ پولیس تھی، ریسیونگ بھی لی گئی۔ تو سب سے پہلے تو سیالکوٹ پولیس یہ بتائے کہ آپ جو ریسیونگ لے رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ عمران ریاض خان آپ کو کہاں سے ملے، عمران ریاض خان کو آپ نے کہاں سے بازیاب کروایا، کوئی آپ نے کمانڈو ایکشن کیا، کوئی وہاں پر لوکیشن بتائیے کہ ان لوگوں کے پاس تھے، اگر ملزمان پکڑے گئے ہیں تو ملزمان کون ہیں، ان ملزمان کی تفصیل بتائی جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے اپنی طرف سے فخریہ ٹویٹ کر دی سیالکوٹ پولیس نے کہ جی عمران ریاض خان اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ ان کو بولنے میں مشکل آ رہی ہے، اور یقیناً ایک نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار ہیں۔ جس ماحول میں، جس حال میں وہ رہے، اس کے بعد کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کے لیے اس کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ہوگا، اور اس میں سے نکلنے میں بھی بڑا وقت لگے گا۔ ان کے مختلف صحت کو لے کر ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کی طبیعت کیا ہے، یہ معلوم کیا جائے، کیونکہ وزن بڑا کم ہو چکا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ ایک شخص اپنے گھر سے دور ہے، گھر والوں سے دور ہے، اور کس ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، کیا کیا خیالات ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور بچوں سے بھی دور، اپنی اہلیہ سے دور۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو خوشی کا دن ہے، اور تمام صحافیوں کو بھی جن کی طرف سے کوشش کی گئی ان کی رہائی کے لیے، ان کے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ لیکن یہ معاملہ قانونی نہیں تھا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایک دن اچانک کیوں اطلاع ملے گی کہ عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچ گئے، اور یہ میں بات کہتا رہا ہوں کہ یہ بھول جائیں کہ جی عدالت میں عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ان کو عدالت میں لا کر پیش کیا جائے گا، عدالت میں ان کو نہیں لایا جائے گا۔ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھٹی صاحب، ان کے پاس اب 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ جو اگلی سماعت انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس سماعت پر وہ بلائیں اور بلا کر وہ یہ کہیں، بتایا جائے پولیس کی طرف سے کہ جی کہاں سے ریکور ہوئے ہیں، اور عمران ریاض خان سے بھی پوچھا جائے کہ جی بتائیے آپ کس حال میں رہے، کہاں رہے، کون آپ کو لے کر گیا، کہاں لے کر گیا، اس پورے معاملے کی تفصیل سامنے آنی چاہیے۔
لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اب سراہا جا رہا ہے، کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے جو اصل ان کا رول تھا اس پر مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایکشن لیں، پولیس اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیں جو ان کو بازیاب نہیں کرا رہے ہیں، اور اس میں شروع میں ڈی پی او سے آلکوٹ پیش ہوتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ بھلے نہ آئیں، آئی جی صاحب خود پیش ہوتے رہے، اور وہ معاملے کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے رہے، اور پھر یہ 4.5 مہینے کے عرصے کے بعد عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جانا جائے کہ عمران ریاض خان اب کیا بات کرتے ہیں، کیا تفصیل بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی ان کو جینے دیے جائے، ان کی فیملی کے ساتھ ان کو وقت سپینڈ کرنے دیا جائے، اور یہ ان کی مرضی ہے، ان پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں، اور کتنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا خود اپنے آپ کو عمران ریاض خان کی جگہ رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا اور آپ اپنے گھر والوں سے تقریباً 140 دن دور رہے ہوتے، تو آپ پر کیا بیت رہی ہوتی، آپ کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوتی، اور آپ سے پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ جی آپ آتے ہی فوری طور پر کیمرہ آن کریں گے اور بیٹھ جائیں گے اور ایک کے بعد ایک وی لاگ داغنا شروع کر دیں گے، یا ایک کے بعد ایک ٹویٹس کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، ان کو سپیس دیں، ان کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ عمران ریاض خان کے جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ ٹھیک آئیں، اور کافی کمزور اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب کچھ صحافی دوست وہاں پر گئے ملنے کے لیے تو شروع میں ان کو ملنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سوسائٹی کے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے سوسائٹی کے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ غیر متعلقہ افراد کو وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا۔ ایک لمیٹڈ وہ سوسائٹی ہے، وہاں پر گنے چنے گھر ہیں، اور اس سوسائٹی کے گیٹ پر ویسے بھی عام روٹین میں بھی وہاں پر گارڈز موجود ہوتے ہیں، اور وہ بند رکھنا ضروری بھی ہے کہ ورنہ ہر کوئی اٹھے گا جا کر فیملی کا جو پرائیویٹ سپیس ہے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کو ڈسٹرب کرے گا، تو یہ ڈسٹرب کرنا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے کسی نے اپنے وی لاگز کرنے ہیں، کسی نے وی لاگز میں ویوز حاصل کرنے ہیں، آپ انتظار کر لیں، آپ کچھ دن ٹھہر جائیے، اس کے بعد آپ جا کر لیں۔ آپ عمران ریاض خان کے ساتھ تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لگانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ساتھ جو ان کی تصویریں ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس سوچ کے تحت کہ جی ویڈیو کی جائے، ویوز حاصل کیے جائیں، تصویر کھنچوائی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیے ہم عمران ریاض خان کے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض خان کو اگر میں بھی ملوں گا تو میں ان سے زیادہ تفصیل نہیں پوچھوں گا، بس جو بات ہو جائے گی سو ہو جائے گی۔ میں زیادہ تفصیل اس لیے پوچھوں گا کہ میں اس سچویشن کی سینسٹیوٹی کو سمجھتا ہوں، لیکن کوشش تھی کہ اس سے پہلے یہ معاملہ ہو جاتا، اتنا لمبا اس معاملے کو نہ کھینچا جاتا، جو جون میں ہو جانا تھا وہ تب ہو جاتا بہتر تھا، کیونکہ ان کی فیملی بڑی تکلیف سے گزری ہے۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں آپ سوچیں، بچوں کے بارے میں آپ سوچیں، ضعیف والدین ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بھائی ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ کیا گزری ہوگی ان پر۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی خبر ہے